یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس طرح بچایا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، اور میرے 3 ساتھی اس میں شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی حکمت پر، اس کی قدرت پر الحمدللہ ایمان تو تھا، الحمدللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے اپنی قدرت اور حکمت کا اور اس کی رحمت کا نظارہ دکھایا کہ کس طرح ہم اگر چاہیں تو گولیوں کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ کس طرح، یعنی میں نے خود، اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے یہ دکھایا کہ ہم نے تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ موڑا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اپنی قدرت کاملہ کا براہ راست مظاہرہ فرمایا ہے کہ تمہارے سر پر سے گزر رہی تھیں، تمہارے دائیں سے گزر رہی تھیں، تمہارے بائیں سے گزر رہی تھیں، لیکن ہم نے تم پر خراش تک نہیں آنے دی، تمہارا بال بھی کا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ تو کیا انسان شکر کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا نظارہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر شکر گزار نہ بنے تو اس سے زیادہ ناشکری کیا ہوگی۔ تو ایک تو یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کا کوئی، ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے سوا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا غَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ارادہ فرما لے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو آنکھوں سے دکھا دیا، لہذا سبق یہ ملا کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ، وہ جب چاہے گا تمہاری روح قبض کر لے گا، جب چاہے گا تمہیں نئی زندگی دے دے گا۔ تو اس کائنات میں امیدوں کا مرکز، توقعات کا مرکز سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ امید باندھو تو انہی سے باندھو، توقع رکھو تو انہی کی رحمت سے توقع رکھو۔ ان ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، ہماری قدرت اور حکمت پر بھروسہ کرو۔ ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا بھی ہمارا ہی حکم ہے، لیکن بھروسہ اس اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ایمان کے درجے میں، اعتقاد کے درجے میں تو پہلے بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے بھی دکھا دی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے 3 ساتھی شہید ہو گئے، ایک جس کو بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے گولیاں بھی لگیں،
اور اس کے ایک نہیں تین تین چار چار گولیاں لگیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بچا لیا کہ وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال تک پہنچ گیا، الحمدللہ زندہ سلامت ہے۔ جس کو بچانا چاہا اس کو اس طرح بچا لیا، اور جس کو کا وقت والے سے مقدر تھا وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ملنے جلنے والوں کو توقع دور دور بھی یہ نہیں ہوگی کہ آج ہم ان سے آخری ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر تھا اس پر وہ رخصت ہوئے، کوئی اس کو